لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صلاۃ محمد وعلی محمد. اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت ابن الحسن، مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت ضمیر الحسن، مرحوم سید ضیافت احمد ابن ضیاء الحسن اور مرحوم سید محمد احمد ابن ضیافت احمد کی ارواح کو بخش دے. صلوات پر محمد و آل محمد. اذان کرام قدر، معزز سامعین کرام، خمسہ مجالس کی یہ دوسری مجلس جو محافظین کربلا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور کل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کربلا کی تاریخ کیوں کر زندہ ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام کیوں کر باقی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں خود اس واقعے میں ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کی بنا پر کربلا زندہ ہے. ایک تو امام حسین علیہ السلام کا ذکر پروردگار کرنا کہ جس کے وعدے کو خدا کر رہا ہے قرآن میں کہ جو میرے ذکر کو باقی رکھے گا میں اس کے ذکر کو باقی رکھوں گا. تو اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام باقی ہے. یا دوسری وجہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کبھی بھی واقعات کو وقت کے پیمانے پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ واقعات کی حیات اس کے اثرات سے متعلق ہوتی ہے. اثرات جتنے گہرے ہوں گے واقعے کی حیات بھی اتنی زیادہ ہوگی. چونکہ کربلا کے اثرات آج تک باقی ہے اور جب تک باقی رہیں گے کربلا باقی رہے. تیسرے مرحلے میں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر یہی بات ختم بھی ہو گئی تھی، اسی سے بات کو آگے بڑھا رہا تھا، اگر
آج کے زمانے میں بھی 3 طاقتوں میں سے اگر ایک طاقت کسی کے پاس ہے تو وہ انسان پاورفل ہے، اس میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہے کہ وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا اپنی بات کو منوا سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا سب سے پہلے مال اور دولت کی طاقت وضاحت کر چکا ہوں۔ دوسری طاقت اقتدار اور کرسی کی طاقت، جس کے پاس ہوگی اس میں یہ صلاحیتیں ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنی بات منوا سکتا ہے۔ کل مثالیں بھی دی تھی اور پریکٹیکل مثالیں دی تھی۔ اور تیسرے میں نے کہا تھا میڈیا، جس کے پاس میڈیا کی طاقت ہوگی اس میں بھی یہ صلاحیتیں ہے کہ وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا اپنی بات منوا سکتا ہے۔ اب یہ سوال کل آخر میں آیا تھا کہ یزید جو تخت شام پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ان 3 طاقتوں میں سے کون سی طاقت تھی؟ ایک طاقت نہیں میں نے کہا، بلکہ تینوں طاقتیں اس کے پاس تھی۔ اقتدار اس کے پاس تھا، مال اور دولت اس کے پاس تھا، اور ساتھ میں میڈیا بھی تھا۔ ثابت کیا کہ میڈیا نے ہر زمانے میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ پروپیگنڈا تھا۔ اور وہ کیسے کیا جاتا تھا؟ میں نے کہا ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں اور ولیج میں نقارے لگے ہوئے تھے۔ جب کوئی بات گاؤں والوں تک پہنچانی ہوتی تھی تو وہ نقارے بجوا دیے جاتے تھے۔ جب نقارہ بجتا تھا تو گاؤں والے اس نقارے والے کے قریب آ جاتے تھے، وہ اپنی بات کہتا تھا، گھر کی ایک فرد بھی اگر آ گئی اور اس بات کو لے کر چلے گئی تو بات پہنچ جاتی تھی، اور اسی کو بات کے پہنچانے ہی کو میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یزید نے اقتدار کی طاقت لگوائی، پیسہ صرف کر کے میڈیا کو خریدا، اور ہر طریقے کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر ولیج میں نقارے بجوا دیے تھے کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کی بستی میں ایک ایسا قافلہ آئے گا کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خارجی ہے، جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا ہے، لہذا ہم نے ان کے مردوں کو مار ڈالا اور بچوں اور عورتوں کو اسیر کر کے لے کے آ رہے ہیں۔ یزید اقتدار لگا چکا ہے، مال اور دولت خرچ کر چکا ہے، میڈیا خریدے جا چکے ہیں، اور یہ اعلان ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کیا ایسا ہوا کہ تینوں طاقتیں ہونے کے بعد، یزید ساری قوت صرف کرنے کے بعد، یزید اپنے آپ کو باقی نہ رکھ سکا؟ جہاں علی کی بیٹی نے قدم رکھا، یزیدیت کو نیست و نابود کیا ہے، حسینیت کو زندہ آباد بنا دیا۔ یہ باتیں میں کل آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ آج مجھے پیش کرنا ہے کہ وہ کیا کیا شہزادی نے، وہ کون سی حکمت عملیہ تھی جس کے ذریعے سے شہزادی نے یزیدیت کو نیست و نابود اور حسینیت کو زندہ اور پائندہ بنا دیا۔ اب غور کریں گے، یہاں تک بات آپ تک پہنچ گئی۔ پتہ ہے کیا کیا شہزادی نے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بستی، کوئی ولیج، کوئی علاقہ قریب آتا، آبادی والی جگہ، میں نے کل بھی کہا تھا، گاؤں میں آپ لوگوں نے کہا 7 کلومیٹر بعد دوسرا گاؤں ہے، 5 کلومیٹر کے بعد دوسری آبادی ہے۔ ایسے اس زمانے کی آبادیاں بھی تھی۔ یہ کوفہ سے شام کی راہیں جو اہل حرم طے کر رہے تھے، وہاں کی آبادیوں کا عالم بھی یہی تھا، 2 کلومیٹر بعد، 4 کلومیٹر بعد آبادیاں تھی۔ تو جب بھی کوئی آبادی آتی، جب بھی کوئی ولیج یا گاؤں آتا، صلوات پر محمد و آل محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو جس بستی کے پاس جب یہ قافلہ پہنچتا جہاں آبادی ہے، جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں ولیج ہے، اور میں نے کہا ان ہر علاقوں میں جتنی آبادیاں تھی یزید اپنے میڈیا کا استعمال کر چکا تھا. اعلان ہو چکا تھا کہ فلاں تاریخ میں فلاں قافلہ آپ کی بستی میں پہنچے گا، آپ تماشائی بن کر آ جانا. اور کیا کہا تھا؟ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خارجی ہے، انہوں نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا ہے، لہذا ہم نے ان کے مردوں کو مار ڈالا، بچوں اور عورتوں کو اسیر کر کے لے کر آ رہے. نتیجہ دیکھیں آپ، شہزادی کی دور اندیشی دیکھے، شہزادی کی حکمت عملی دیکھے. میں نے خود ایک کتاب میں دیکھا کہ جب بھی یہ قافلہ کسی بستی سے، کسی ولیج سے، کسی گاؤں سے قریب ہوتا تو علی کی بیٹی زینب ہر اس ماں کے پاس جاتی جس کے پاس اس کا بچہ موجود تھا، جس کی آغوش میں اس کا بچہ تھا. جا کے شہزادی کہتی تھی یاد رکھنا جب بھی ہم کسی آبادی میں داخل ہو، جب بھی ہم کسی ولیج اور گاؤں میں داخل ہو تو ایک ذمہ داری تمہاری یہ ہوگی کہ تمہارے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. بڑے غور سے سننا، تمہارے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جب یہ قافلہ کسی بستی میں، کسی آبادی میں، کسی گاؤں میں داخل ہوتا تو عام بچے تو تھے نہیں، بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے، چاند سے چہرے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کرتے تھے. میڈیا استعمال ہو چکا تھا، لوگ تماشا دیکھنے آتے تھے. جب بنی ہاشم کے چاند سے چہرے والے بچے قرآن کے بڑی بڑی سورتوں کی تلاوت کرتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ لوگ جب ان سوروں کو سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم سے تو کہا گیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق، ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خارجی ہے، انہوں نے خروج کیا ہے، لہذا ہم نے ان کے مردوں کو مار ڈالا اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو اسیر کر کے لا رہے. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسی صورتیں جن کو زبانی یاد کرنا تو دور کی بات، ہم سے بیٹھ کے پڑھے نہیں جاتے، وہ سورے بچے زبانی تلاوت کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ کوئی غیر مسلم نہیں بلکہ اسلام کے کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. تو لوگ کہہ پڑھتے تھے ہم سے کہا گیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹے بچے اتنے بڑے بڑے صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں بلکہ اسلام کے کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جب تو ان کی بچے بڑی بڑی صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی ہوا جو کل میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ یزید اقتدار لگا چکا تھا، یزید مال اور دولت لگا چکا تھا، یزید میڈیا صرف کر چکا تھا، لیکن جہاں جہاں علی کی بیٹی نے قدم رکھا کبھی یزید کا مال اور دولت کو لات ماری، تو کبھی یزید کے میڈیا کو خراب کیا، تو کبھی یزید کو نابنام کر کے رکھا. یہ شہزادی کی ایک حکمت عملی ہے کہ جس طریقے سے شہزادی نے اپنے آپ کو زمانے کے سامنے پہنچایا. اب میں سوال کروں، کل یہ بات کہی تھی کہ 3 طاقتوں میں سے ایک طاقت، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی طاقت ہے کہ جس کا استعمال شہزادی کر رہی ہے، جس کے استعمال کے بعد شہزادی نے بتا دیا کہ 3 طاقتیں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن کوئی ایسی طاقت اس کے اوپر بھی ہے کہ جو اگر کسی کے پاس آ جائے تو میڈیا کو ناکام کیا جا سکتا ہے، مال اور دولت کو برباد کیا جا سکتا ہے، اقتدار کو کچلا جا سکتا ہے. علی کی بیٹی نے سمجھا دیا علم میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کے پاس آ جائے تو سب کو کچل کر دے.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب غور کر جائیں، شہزادی شاید یہ پیغام بھی دے رہی تھی کہ کتنی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر علم ہے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ زمانے کی ہر طاقت کو علم مات دے سکتا ہے۔ اور آج ضرورت بھی ہے اس میڈیا کے زمانے میں، اس اقتدار اور ان حکومتوں کے زمانے میں، کہ ہمارے جوان آئیں، اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرے تاکہ ہر میدان میں اپنے دشمن کو شکست دے سکے، جس طریقے سے کل علی کی بیٹی نے شکست دیا تھا۔ یہ صرف اور صرف علم کے ذریعے سے ممکن ہے، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ان طاقتوں کا جواب دیا جا سکے۔ میں نے کہا آج بھی یہ طاقت ہے، میں نے کہا پریکٹیکل مثالیں دی تھی آپ کے سامنے، مگر یہ کہ ہمارا جوان علم سے آراستہ ہو جائے۔ اور ہمارے دین نے جتنی تشویق علم کی ہے، کسی اور چیز کی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں آنے والا اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، ایک طرف میت ہو، تشییع جنازہ ہو رہی ہو، اور ایک طرف علمی جلسہ بھرا ہوا ہو، کہاں جانا زیادہ بہتر ہے؟ کہاں جانا زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تشییع جنازہ کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود ہے تو تمہارا اس علمی نشست میں بیٹھ جانا 70 جنازوں کو تشییع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ صرف بیان نہیں ہے، عملی طور پہ بھی اللہ کے رسول نے بسا اوقات انجام۔ ایک وقت اللہ کے رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ دو گروہ ہے، ایک گروہ عبادتوں میں مشغول ہے اور ایک گروہ علمی مباحث میں مشغول ہے۔ اللہ کے رسول نے دونوں گروہ کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کی عبادتوں کے، سبحان اللہ کیا کہنا آپ کے علم مباحثے کے۔ اب جب رسول کے جانے کی باری آئی، یا رسول عبادت والے گروہ سے ملق ہو جائے یا علمی مباحثے والے گروہ سے ملق ہو جائے، تعریف دونوں کی۔ جب بیٹھنے کی نوبت آئی ہے تو اس گروپ میں جا کر بیٹھے جہاں علمی مباحثہ ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ کہیں نہ کہیں علم عبادتوں سے زیادہ فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ اسی لیے عابد کی 70,000 رکعت عالم کے 2 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک نہیں، کئی روایتوں کا، حدیثوں کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عابد کی 70 رکعت ہے، عالم کی 2 رکعت کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ علم کی قدر ہے جو شہزادی نے ہمیں سمجھایا کہ دنیا میں کتنی ہی طاقتیں کیوں نہ سر اٹھائے، کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک طاقت ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے ساری طاقتوں کو مات دیا جا سکتا ہے، اور وہ طاقت علم کی طاقت ہے جس کا مظاہرہ شہزادی کوفہ اور شام کی راہوں میں کر رہی تھی۔ بارگاہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں آواز بلند صلوات۔ ارجان گرامی، کون سا علم تھا؟ ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شہزادی اپنے علم کا استعمال کر رہی تھی۔ یاد کیجئے ان معصوم کلمات کو جس میں ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، امتی اسکتی الحمدللہ انتی عالمت غیر معلمہ وہ فہمت غیر مفہمہ۔ اے میری پھپھی خاموش ہو جائیے، آپ ایسی پڑھی لکھی ہے کہ جس کو کسی نے پڑھایا، ایسی سمجھی ہوئی کہ جس کو کسی نے، اچھا یہ خود بھی ایک اپنی جگہ سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے پڑھایا نہ ہو اور عالمہ ہو، کسی نے سمجھایا نہ ہو اور سمجھی ہوئی ہو؟ ورنہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ جائیں کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے کریں، تب یہ علم ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن چوتھے امام کہہ رہے، کوئی دوسرا کہتا تو شاید شک کرنے کی گنجائش تھی۔ یہ تو وہ معصوم زبانیں ہیں جب غلطی کے امکانات نہیں، جب خطا کا ذہن گرامی تصور نہیں ہے، وہاں امام کہہ رہے الحمدللہ انتی عالمت غیر معلمہ۔ اب غور کر رہے ایک جملہ میں آپ کی خدمت ہوگا، شہزادی کے پاس علم نہ ہوتا تو شہزادی کربلا میں بھی چل نہیں سکتی تھی۔
کیا مطلب چل نہیں سکتی؟ نہیں، میں ایک مثال قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 15واں پارہ آپ اٹھائیے، 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کی ابتدا میں کچھ صفحات جہاں قرآن نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا تذکرہ کیا. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس کو سنا ہو، آپ جا کے قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پوری تفصیل سے قرآن نے نہیں لکھا، اگر آپ چاہتے تو بس اس کی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں، یا خود حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے اس بات کو تفصیل سے لکھا کہ ایک وقت جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف یہ تصور آیا ہے کہ کائنات میں کون ہوگا جو مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. صرف تصور ہے، نہ اپنے علم کا اقرار کیا ہے، نہ غرور اور گھمنڈ کیا ہے، صرف تصور ہے. ویسے بھی خدا کو غرور اور گھمنڈ کہیں بھی کسی کا پسند نہیں ہے. آپ کے پاس علم ہوگا آپ کے اپنے گھر کا، آپ کسی کے سامنے آ کے اپنے علم کا روک نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، اپنا غرور اپنا گھمنڈ آپ اپنے پاس رکھیے، شریعت میں کوئی اس کی اجازت نہیں. کسی کے پاس عہدہ ہوگا، وہ عہدہ اپنے لیے ہے، اسے غرور اور گھمنڈ کر کے کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جملہ کہوں، امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد. امیر کائنات نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کس بات پر غرور کر رہا ہے، کس بات پر فقر و گھمنڈ کر رہا ہے. اس کے بعد امام اس کی حقیقت کو، انسان کی حقیقت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں، اولہ نطف آخرہ جیف وَأَوْسَطُهُ حَمَّالٌ لِلنَّجَاسَةِ. مولا کہتے ہیں وہ انسان کس بات پر غرور کرتا ہے جس کی ابتدا بھی نجس ہے، نطفہ نجس سے پیدا کیا گیا، نطفہ نجس سے خلق کیا گیا، آخرہ جیف، مر جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے تب بھی نجس. اور نجاست کا عالم یہ ہے کہ ہاتھ لگا دے وہ بھی نجس جب تک غسل مسح میت نہ کر لے. آپ غور کریں تو مولا کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی نجس، جس کی انتہا بھی نجس، وہ اوسطہ حمال للنجاسہ، اور درمیان میں بھی جو زندگی گزار رہا ہے اپنے شکم میں نجاست لے کر پھر رہا ہے. ابتدا نجس، انتہا نجس، درمیان میں شکم میں نجاستیں لے کر پھرنے والا جس کی زندگی نجاستوں سے بھری ہوئی ہے، وہ کس بات پر آ کر غرور کر رہا ہے، کس بات پر گھمنڈ کر رہا ہے. تو اللہ کے ہاں تو کبھی بھی غرور اور گھمنڈ برداشت نہیں. جناب موسیٰ نے غرور نہیں کیا تھا، صرف ایک تصور ذہن میں آیا تھا. ادھر تصور آیا، ادھر ملک آسمان سے جناب موسیٰ پر، فلاں ندی کے قریب چلے جانا، فلاں درخت کے نیچے ایک بزرگوار شخصیت تشریف فرما ہے، ان کے سامنے جا کر دان و ادب طے کرو تاکہ کچھ سیکھ جاؤ. فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ حکم آیا کیوں ہے. یہ جو تصور آ گیا تھا اس کا نتیجہ، یعنی اس کا مطلب کوئی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے. خیر چلے، البتہ کچھ نشانیاں بتائی تھی، وقت ہوتا تو بتاتا کہ پروردگارہ پہچانوں کیسے. اللہ مجلس حیات القلوب میں تفصیل سے لکھا، کہا مچھلیاں ہاتھ میں رکھو، ڈالتے جاؤ جا زندہ ہوگی. خیر ساری تفصیل چھوڑ کر اپنے اصل مقصد تک آؤں. خیر کسی صورت وہ بزرگوار تک پہنچے، وہ کوئی اور نہیں جناب خضر علیہ السلام تھے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ کسب کر سکوں، کچھ حاصل کر سکوں. قرآن نے جناب خضر علیہ السلام کے جواب کو مرتب کئی مرتبہ ذکر کیا. جناب خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو انکا لن تستطیع معی صبرا، تو ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہ نہیں ہم صبر کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. قرآن نے بہت شارٹ میں بیان کیا، میں پوری تفصیل جو میں کہہ رہا ہوں کتابوں میں موجود ہے اس کو پیش کر رہا ہوں. جناب خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم چلنا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں صبر کروں گا تو میری کچھ باتوں کا خیال رکھنا. کہ وہ کیا ہے؟ کہ میں کوئی بھی کام انجام دوں تمہیں سوال کرنے کا حق.
اعتراض کرنے کا حق. ٹھیک ہے تو چلو اب انہیں ندی تھی, سمندر, دریا جو بھی ہوگا کہ اس طرف جانا ہے. کشتی میں بیٹھو. اچھا کشتی میں بیٹھے, ہم غور کریں جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں جناب خضر علیہ السلام نے کشتی میں گھڑا کرنا, چھید کرنا شروع کیا. کشتی میں چھید کرنے کا مطلب کیا؟ پانی بھرے گا ڈوب جائے گی کشتی. اب غور کر, بات آئی گئی ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر انسان اپنے معاشرے میں امر بالمعروف نہیں کر رہا ہے, اب غور کر جانے کیا, اور کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اسے روک نہیں رہا ہے, تو اس کی مثال بھی ویسے ہے, وہ ایسی کشتی میں سوار ہے جس میں کوئی اور گڑا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے اس کو نہیں روکا, کل یہ برائی آپ کے گھر آنے والی ہے. آج آپ کے محلے میں برائی ہو رہی ہے, اگر آج آپ اس کو نہیں روکیں گے, آج اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہیں دیا, ہماری ذمہ داری نہیں, مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے, تو یقین مانیے برائی آج اس کے پاس ہے, کل آپ تک پہنچنے والی ہے. بھئی اگر کوئی اپنے علاقے میں کشتی میں گھڑا کر رہا ہو تو کس کا کیا جاتا ہے, لیکن نہیں, سب کا جاتا ہے, پوری کشتی ڈوب جاتی ہے. اگر کوئی اکیلے اپنے گھر میں گناہ کر رہا ہو, معاشرے کا کیا جاتا ہے, نہیں یہ جانے کیا, یہ پوری کشتی ہے. اگر آج یہاں گھڑا ہوگا کشتی میں, آج یہاں نقصان ہوگا تو پوری کشتی معاشرے کے ڈوبنے کے امکانات ہے. خیر کہا کہ جو ہے وہ جیسے گھڑا کرنا شروع کیا, چھید کرنا, ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے, خضر کیا کر رہے ہو, پانی بھر جائے گا, ہم ڈوب جائیں گے, مر جائیں گے. جناب خضر علیہ السلام نے کہا, موسیٰ ہم تم سے پہلے ہی کہہ چکے, انکا لن تستطیع معی صبرا, کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, تمہیں سوال کا حق. ٹھیک ہے, اچھا ہماری زبان میں اپنے لفظوں میں معاف کیجئے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں ہوگی. خیر کسی صورت اس سمندر کو پار کیا, دریا ندی جو بھی رہی ہوگی اس طرف گئے. چلتے چلتے شام ہو گئی, کچھ کھایا بھی نہیں ہے, کچھ پیا بھی نہیں ہے. ایک مقام آیا, مقام پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی, کچھ اینٹیں تھی. جناب خضر ٹھہر گئے, کہا موسیٰ اس دیوار کو ہم بلند کریں. اب غور کر رہے, بھوک لگی ہوئی ہے, آتے جو ہے وہ چلا رہی ہے, اور جو ہے وہ اینٹ لگان کے مٹی لگا کھا. البتہ ان سب چیزوں کا ریزن قرآن نے یا تفاسیر نے بیان کیا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور تھوڑی تھوڑی عادت ہونی بھی چاہیے. میں نے پچھلے عشرے میں بھی کہا تھا کہ سارا وقت واٹس ایپ پہ دینے کے بجائے تھوڑا سا قرآن پہ بھی دینا چاہیے. ہر باتیں اگر یہاں سے بتا دی جائے گی تو اب اپنی کوئی ذمہ داری ہے, مولانا پکا پکا لا کے دیتے ہیں, کھا لیا جائے. لہٰذا تھوڑا تھوڑا دیکھنے کی عادت بھی ڈالیے. اور نہیں معلوم میں نے اس کے پہلے اس عشرے میں بات کہی کہ نہیں کہی. اگر آپ مجھے بتائیے ایمانداری سے, جملہ کو بات آ گئی ہے تو آپ مجھے بتائیے, صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کی زیارت کرتے ہیں؟ سب سے میرا سوال ہے, انکلوڈ میں اپنے آپ سے, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں نا, کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے میری کہ وہ موبائل نہیں دیکھتا؟ سب موبائل دیکھتے ہیں. اچھا کیا دیکھتے ہیں, میں سوال کروں کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی آپ واٹس ایپ بھی کھولتے ہوں گے, ہے نہیں, سوشل نیٹورکنگ کی کسی سائٹ کو ہاتھ لگاتے ہوں گے. یہی تو ہے. بزرگان سے معذرت کے ساتھ میں اپنے ہم عمر اور کم عمر بھائیوں کے لیے بات پیش کر رہا ہوں. بھئی کیوں اٹھاتے ہیں آپ واٹس ایپ؟ کیا ضرورت ہے آپ کو واٹس ایپ کھولنے کی؟ کیا نہیں, ہمارے کسی عزیز نے ہمارے لیے کوئی پیغام بھیجا ہوگا, ہمارے کسی دوست نے, ہمارے کسی چاہنے والے نے, ہمارے کسی رشتہ دار نے, ہمارے کسی قریبی نے کوئی پیغام اور کوئی میسج بھیجا ہوگا, اس لیے ہم یہ پیغام دیکھ رہے ہیں. اچھا کیوں دیکھ رہے ہیں اس کا؟ اس لیے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے, اس لیے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ دوست رکھتا ہے. تو کیا یہ روایتیں آپ نے کہیں سنی کہ نہیں سنی کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ انسان اور مخلوق سے محبت کرتا ہے تو خالق کی ذات ہے؟ ماں کی محبت کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے, بے غرض ہوتی ہے. روایت کہتی ہے ایک نہیں 70 ماہوں سے زیادہ اگر کوئی ذات محبت کرتی ہے تو کس کی ذات ہے؟
خدا کی ذات جان گم. یہی تو ہے نا. اگر یہ بات مسلم ہے کہ سب سے زیادہ خالق کائنات ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم موبائل سے پہلے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں کہ خدا نے آج ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. خدا نے آج ہمارے لیے کیا میسج رکھا ہے. ایک آیت اٹھا کر دیکھیں, کم سے کم ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, کم سے کم 2-3 آیتوں کا مفہوم پڑھیں کہ سب محبت کرنے والوں کے ہم پیغامات دیکھتے ہیں, کیوں نہیں اس ذات کا پیغام دیکھتے جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. کہ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کہ خدا نے آج ہمارے لیے کیا میسج بھیجا ہے, آج ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے, آج ہمارے لیے کون سی بات بتائی ہے. غور کریں. خیر, یہ بات آ گئی تھی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا. نتیجہ کیا, میں کہا جا کے تفصیل دیکھیے گا. سب کی وجوہات قرآن نے بیان کی ہے. تاریخ کہتی ہے آگے بڑھے, بھوک لگی ہوئی ہے, کہا موسیٰ اس دیوار کو بلند کرتے ہیں. پھر موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام. کہا خیز کیا کر رہے ہو, کس کی دیوار ہے, ہم سے کیا مطلب, بھوک لگی ہوئی ہے. کہا چلو چلتے ہیں. پھر جناب خضر بول پڑے, موسیٰ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں اعتراض کرنے کا حق, یہ کلمہ جو میں تکرار کر رہا ہوں قرآن نے بھی تکرار کیا, لن تستطیع معی صبرا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم ہماری باتوں پر صبر کر سکو. کوئی بات نہیں. اور وہ دیوار کھڑی ہوئی, کچھ قدم آگے بڑھے تھے, ایک جوان سامنے سے چلا آ رہا تھا. جناب خضر نے کوئی چیز اٹھائی اور اس جوان کے سر پہ دے ماری, وہ مر گیا. اب جیسے ہی مر گیا پھر بول پڑے جناب موسیٰ کیا کیا خضر, ایک جوان ایک نفس زکیہ کی مار ڈالا, ایک نفس زکیہ کی وہ لے لی, ایسا کیا کیا. اب جناب خضر علیہ السلام نے یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا ھذا فراق بینی و بینکم. اب یہ منزل ہے, 2 بار آپ پوچھ چکے ہیں, میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے. اب یہ نوبت آئی ہے کہ ابھی ہماری جدائی کا وقت ہے, آپ اپنے راستے میں اپنے راستے. ہو گئی نا بات. اب میں آپ سے سوال کروں, کون سی چیز ایسی تھی کہ جس کی بنا پر 2 پیغمبر, 2 نبی, 2 معصوم شخصیتیں چند قدم بھی ساتھ نہ چل سکی. میرا سوال آپ ملاحظہ کریں, کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی بنا پر 2 نبی, 2 پیغمبر, 2 معصوم چند قدم بھی ساتھ نہ چل سکے. کیا علم کا فرق تھا؟ کیا فرق تھا؟ کہ جو باتیں علم جناب خضر میں تھی وہ جناب موسیٰ میں نہیں تھی. اگر وہ باتیں علم جناب موسیٰ میں بھی ہوتی تو اعتراض کی بات ہی نہیں تھی, سوال کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو باتیں علم جناب خضر میں ہے وہ علم جناب موسیٰ میں نہیں ہے. اس کا مطلب اگر 2 معصوم بھی ہو اور ذرہ برابر علم میں فرق آ جائے تو 2 معصوم بھی چند قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. علی زینب کی ساری زندگی کو دیکھ رہے تھے کہ زینب اس ذات کا نام ہے جسے ایک نہیں 2 معصوموں کے ساتھ چلنا ہے. 28 رجب سے 10 محرم تک حسین کے ساتھ, 10 محرم کے بعد رہائی تک سید سجاد کے ساتھ جانا ہے. اگر ذرہ برابر علم میں فرق آ گیا تو زینب چند قدم بھی نہ چل سکے گی. امام علی
کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر زینب کے علم میں ذرہ برابر کمی آ گئی، ذرہ برابر فرق آ گیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ زینب جسے ایک نہیں دو معصوموں کے ساتھ چلنا ہے، ایک قدم کیا چند قدم بھی نہیں چل سکے گی۔ لہٰذا یا تو یہ کہہ لیجئے کہ علی ایسی دعا کر کے گئے تھے کہ خدایا وہ علم جو میری میراث ہے، حسن اور حسین کو ضرورت نہیں ہے، وہ خود امام ہے، تیرے پاس علم لے کر آئے، علی کے اس علم کو زینب کے سینے میں ڈال دیتا کہ زینب معصوموں کا ساتھ۔ جانے گرامی، یا تو امام علی دعا کر کے گئے تھے، یا بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے آخری وقت جاتے جاتے اپنی بیٹی زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، اور نہیں معلوم اس وقت علی کر کیا رہے تھے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ علی اپنے میراث علم کو زینب کے سینے میں منتقل کر رہے تھے۔ اے بیٹی زینب، یہ علی کے علم کی وارث تم ہو، تمہیں ایک نہیں دو معصوموں کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر ذرہ برابر علم میں فرق آ گیا تو ہر فیصلے پہ سوال کرنا پڑے گا، ہر جگہ پر اعتراض کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ علم لیتے جانا تاکہ اعتراض اور سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ اب غور کر جانے گا ہمیں یہی وجہ ہے، ورنہ کتنے موقع ایسے آئے، کتنے مرحلے ایسے آئے جہاں ایسے فیصلے لیے گئے کہ جہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ آ کر لوگ سوال کرتے، امام حسین سے شہزادی زینب سوال کرتی، یا امام سجاد سے شہزادی سوال کرتی، لیکن شہزادی نے سوال کر کے یہ بتلا دیا کہ جو باتیں علم امامت میں ہیں کہیں نہ کہیں زینب کے علم میں ہے، تبھی تو زینب خاموش ہے۔ اگر نہ ہوتی تو شہزادی بول پڑتی۔ اب غور کر جانے گیا ہمیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک اور سوال کروں، یہ بات آ گئی ہے، ایک بات جوانوں تک پہنچ جائے حالات حاضرہ کے اعتبار سے، اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے، جناب خضر جو کام کر رہے تھے وہ غلط تھا؟ اب جا کے قرآن پڑھ کے دیکھیے، خود آپ کو حاضر غلط نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ان کے علم میں کچھ باتیں تھیں جس کی بنا پر وہ عمل۔ اچھا، جناب موسیٰ جو اعتراض کر رہے تھے وہ غلط تھے؟ وہ تو جو دیکھ رہے تھے اسی پہ اعتراض کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جناب خضر اپنے علم پر عمل کر رہے تھے، یہ تو ہے نا، اور جناب موسیٰ اپنے علم پر۔ اب میں آپ سے پوچھوں کوئی گنہگار ہے ان دونوں میں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہو گئی کہ دو لوگ اپنے اپنے علم پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تو پھر آج ہماری قوم میں اعتراض کیوں کہ مجتہد کے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ وہ فتویٰ دے رہا ہے اپنے علم کی بنا پر، یہ فتویٰ دے رہا ہے اپنے علم کی بنا پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب غور کر جانے گرامی، تو جناب خضر اپنے علم پر عمل کر رہے تھے، جناب موسیٰ اپنے علم پر، نہ غلط وہ تھے نہ غلط یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک ہی حوالے سے اپنے اپنے علم کے مطابق دو فیصلے قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تو پھر آج یہ بات کیوں لوگوں کے درمیان ہے کہ اختلاف کیوں ہے فتوے؟ اچھا، یہ ایک وجہ ہے، ورنہ ہزاروں وجہ میں آپ کی خدمت پیش کر سکتا ہوں کہ اس فتوے میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، لیکن ایک وجہ بات آئی تھی تو پیش کیا کہ دو مجتہد اپنے الگ اپنے علم کے مطابق، اپنے اپنے فتوے کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دے سکتے ہیں، نہ ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے، نہ کسی کو غلط بتانے کا کوئی حق ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تو یہ وہ علم تھا جو شہزادی اپنے ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ اچھا، چلا نہیں ہے،
بعض اوقات نہ صرف امام سجاد نے جملہ کہہ دیا یا امتی اسکتی انتی عالمت و غیر معلمہ فامت و غیر مفہمہ، صرف ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد نے جملہ کہہ دیا ہو. بعض لوگوں نے کہا کوفے میں کہا تھا، شہزادی کوئی خطبہ دینا چاہ رہی تھی، اس وقت یہ بات پیش کی تھی. البتہ خود میں ڈھونڈ رہا تھا کئی دن سے، خود میں نے نہیں دیکھا، لیکن علماء سے بات مشہور ہے کہ کوفے میں امام سجاد نے بات کہی تھی. آپ غور کریں حضرات گرامی. خیر مجھے نہیں معلوم امام سجاد علیہ السلام نے کیوں روکا تھا اور حکمتیں کیا ہوگی، لیکن ایک دو جو باتیں عقل ناقص میں آتی وہ پیش کروں. ایک تو امام سجاد اپنی پھوپھی کو شاید اس لیے روک رہے تھے انتی عالمت و غیر معلمہ کہہ کر یہ سمجھانا چاہتے تھے پھوپھی اماں کن جاہلوں کے سامنے گفتگو کر رہی ہے، آپ کی عالمانہ گفتگو ان جاہلوں کے ذہن میں آنے والی نہیں ہے. یا یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا ایک وجہ جس کو امام حسین نے اپنے عصر عاشور کے خطبے میں کہا تھا، میں جانتا ہوں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا، لیکن اب بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آ جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں. سب کچھ شہید ہو جانے کے بعد امام حسین جملہ کہہ رہے، پھر اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں، یہ تو میں حجت تمام کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میری باتوں کا اثر تمہارے اوپر ہونے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد امام نے وجہ بتائی، فقط ملئت بطونکم من الحرام، میں جانتا ہوں کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. شاید چوتھے امام بھی یہ بتانا چاہتے ہیں پھوپھی اماں کن لوگوں کے سامنے بول رہی ہو، یہ حرام کھانے کے عادی آپ کی باتیں نہیں سمجھ سکتے. آپ غور کریں، یا اس لیے امام سجاد نے روکا ہو اپنی پھوپھی کو. اچھا ایسا نہیں کہ صرف امام سجاد نے کہا، بلکہ پریکٹیکل بھی اس بات کو کر کے دکھایا. آپ دیکھیے، اچھا ایک اہم بات، البتہ اگر بات آئے گی آگے کی مجالس میں امام سجاد کے حوالے سے تو بات پیش کریں گے، کہ امامت کا آغاز جہاں سے امام سجاد کی وہ ایک مسئلے سے ہے، جہاں علی کی بیٹی زینب آ کر پوچھ رہی ہے، شام غریبہ میں خیمے جل گئے ہیں، بیٹا سید سجاد خیمے جلا دیے گئے ہیں، چادریں چھینی جا چکی ہے، تم امام وقت ہو، بتاؤ کہ ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے. غور کریں، یا جل کر مر جائیں یا بے مخنو چادر نکل آئیں. امام سجاد نے کہا تھا علیہ کنہ فرار، اے پھوپھی اماں آپ خیموں سے باہر نکل جائیے، جان بچانا واجب ہے. یاد رکھیے یہ شہزادی زینب کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ شہزادی نہیں جانتی تھی حکم کیا ہے، یا ادھر آئیے ہوا کیا، آپ نے بہت بار سنا ہوگا، بہت مشہور بات ہے کہ رہائی کی خبر دی یزید نے بلا کر، تو چوتھے امام نے کیا کہا تھا، میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے ایسا کہ علم امامت اتنا ناقص ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہیں لے سکتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس طریقے سے ہوگا تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، بلکہ ایمان خراب ہو جائے گا. علم امام تو علم لدنی ہے، غیب کی خبر ہے. امام جانتے ہیں کہ مجھے کون سا فیصلہ لینا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن صرف امام کا اپنی پھوپھی تک چل کر آنا اور اس بات کا مشورہ کرنا صرف اسی لیے تھا کہ امام شاید یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر میری دادی اپنے علم کی بنا پر بذات رسول قرار پا سکتی ہے تو شہزادی زینب بھی اپنی قربانیوں کے بعد شریک کار امامت قرار پا سکتی ہے. اذان گرامی، نہ ادھر شہزادی محتاج تھی نہ ادھر امامت محتاج ہے کہ جا کر اپنی پھوپھی سے معلوم کرے، لیکن وہ تو امام سجاد تھے جو اپنی پھوپھی کے علم کو بتانا چاہتے تھے کہ وہ مقام حاصل ہے کہ جہاں کر امامت بھی مشورہ کر رہی ہے، شریک کار امامت ہے شہزادی اذان گرامی. اس لیے امام آئے تھے اور امام مشورہ کر رہے تھے. اب غور کیا تو صرف علم کا ڈنکا نہیں بجایا ہے، بلکہ عملی میدان میں بھی یہ بات ثابت کی ہے.
اور نہیں ہے ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ شہزادے نے کیا کیا. اس کے علاوہ بھی اگر وقت ہوگا بات آگے جائے گی تو پیش کروں گا کہ خطبات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوفہ میں شہزادی زینب بول رہی ہیں, تو کبھی درمیان راہ میں جناب ام کلثوم بول رہی ہیں, تو کبھی شام کے دربار میں امام سجاد بول رہے ہیں. ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم سن لیتے ہیں, گزر جاتے ہیں, لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بغیر پروگرام کے بغیر سوچے سمجھے خطبے دیے جا رہے تھے؟ نہیں جانے گرامی, اس میں بھی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حکمت عملی تھی. جہاں شہزادی نے محسوس کیا کہ میرا بولنا مناسب نہیں ہے, وہاں بیٹے سجاد کو آگے کر دیا. اور جہاں محسوس کیا کہ اس بیمار بھتیجے کو اذیت نہ ہونے پر وہ خود بول پڑی. کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ کوفے میں شہزادی بول پڑی؟ کیوں؟ شہزادی جانتی تھی کہ کوفے والے ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں, ہے نہیں؟ 36 سے آغاز ہے, 40 پہ امام علی کی شہادت ہے, جو ظاہری خلافت ہے. دارالخلافہ دارالحکومہ امام کا کوفہ ہی تو تھا. پہلی بار تو شہزادی آئی تھی نہیں, اسی کوفے میں رہا کرتی تھی. کوفے والے پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. اب غور کر جانی گرامی, یہ کوفہ تھا, یہاں شہزادی کو معلوم تھا کہ یہ ہم اہل بیت سے واقف ہے, کھڑے ہوئی ہے اور ذمہ داریاں بتانا شروع کر دیا, اور مختصر سے خطبے میں ان کو اپنی ذمہ داریاں سمجھا دی. لیکن جب شام پہنچی ہیں, جی نہیں, خود نہیں بولی, اپنے بھتیجے امام سجاد سے بلوایا ہے. کیوں؟ شہزادی جانتی تھی کہ انہیں اس قدر ہمارے خلاف بھڑکایا گیا ہے, اس قدر ان کے کان بھرے گئے ہیں, 70,000 ممبر تاریخ کہتی ہے ہمارے خلاف استعمال کی گئے ہیں تاکہ ہمارے خلاف باتیں بتائی جائیں. یہ تو بات تھی جب کسی نے شامی سے کہا کہ امام علی علیہ السلام محراب میں ضربت لگنے کی بنا پر شہید ہوئے ہیں, تو کہہ رہا ہے کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے. اب غور کر جانے گرامی, کیسی تبلیغ تھی. شہزادی سمجھ رہی تھی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہاں پر اب پہلے اہل بیت کا تعارف کروایا جائے, بعد میں اپنی ذمہ داری کو سمجھایا جائے. لہذا شہزادی خود نہیں بولی, امام سجاد سے بلوایا, بیٹا تم خطبہ دو اور بتاؤ کہ ہم اہل بیت کیا ہے. تب امام سجاد نے بولنا شروع کیا, ہم منا کے بیٹے ہیں, مکہ کے بیٹے ہیں, رسول اللہ کے بیٹے ہیں. آپ دیکھیں تب سے پہلے چوتھے امام نے اتنا سارا تعارف کروایا تاکہ شام والے سمجھ جائے ہماری حقیقت کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہے, فضیلتوں کا تذکرہ عطا کیا, اپنے کمالات بتائے ہیں, پھر شام والوں کو ان کی حقیقت سمجھائی اور پھر حقیقت بتائیے جان گرامی. کیوں؟ یہ سب حکمتیں تھیں کہ جس کا استعمال شہزادی کر رہی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جان گرامی شہزادی کے ذمے یہ کام امام حسین دے گئے تھے کہ بہن زینب کربلا میں قربانی میں دوں گا, قربانی کو بیان کرنا آپ کی ذمہ داری. اور یہ نہیں جان گرامی, شہزادی نے صرف قربانی کو باقی نہیں رکھا, میں نے کہا نام امام حسین کو بھی زندہ کر دیا. میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آج جو آپ مجلسیں دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بغیر منظم پلاننگ کے ساتھ مجلسیں آج 1400 سال سے اسی طریقے سے برپا ہو رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے پرنسپل اصول ہے, پرنسپل قوانین ہے جس کی رعایت شہزادی نے پہلے مرحلے میں کی کہ اس خوبصورت انداز سے آج فرش ادا ہمارے ہاتھوں میں ہیں. اگر یہ باتیں نہ لحاظ کی گئی ہوتی تو شاید فرش ادا ختم ہو جاتا, اور ختم نہ ہوتا تو اس کی شکل بدل جاتی. کل توفیقات رہی اور زندگی رہی تو پیش کروں گا کہ آج آپ دنیا کے سارے ایجوکیشن سسٹم کو ہر طریقے سے دیکھ لیجئے, اس کے بعد آ کر اس کا مقایسہ فرش ادا سے کیجئے, اس منبر حسینی اور اس درسگاہ حسینی سے مقایسہ کیجئے, اور پھر اندازہ لگائیے کہ کتنی محنتیں شہزادی نے کی ہوگی کہ 1400 سال میں ایک ہی شکل و صورت کے ساتھ اپنے اسی تسک و احتشام کے ساتھ فرش ادا چلا آ رہا ہے, اور کمال ہے کہ جس صورت میں تھا اسی صورت میں باقی ہے. صورت بھی نہیں بدلی, ورنہ کل آ کے بتاؤں گا کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں جائیے ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. کتنے وقت میں ہوتی ہے وہ بھی پیش کروں گا, کیوں ہوتی ہے وہ بھی پیش کروں گا, اور پھر آ کے آپ فرش ادا کو دیکھیے کہ کیا بات ہے اسی فرش ادا میں کہ فرش ادا کربلا کے بعد سے آج تک اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے.
نے کہا کل حیات رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن عزیزان گرامی یہ نہ سمجھیے کہ اتنی آسانی سے کام ہو گئے، ہر قسم کی زحمت شہزادی زینب نے برداشت کی۔ نہ شہزادی زینب بلکہ جو ساتھ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی ان زحمتوں کو برداشت کر رہے تھے۔ غور کے جانے گرامی، کل آپ کی خدمت میں مقتل الحسین عبد الرزاق المکرم کی ایک روایت پیش کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ مصائب بھی ایک تسلسل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ بچوں تک باتیں پہنچ جائیں۔ مقتل کہتا ہے 11 محرم کو یہ قافلہ گزرا، لاش ہائے شودا کے قریب سے گزارا گیا، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں مصائب کی منزلی بات پیش کی تھی کہ شہزادی نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرا دیا، اور جو عمل انجام دیے کل آپ سماعت کر چکے۔ تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ گزر گئے 12 محرم، بعض مقاتل کہتے ہیں 12 محرم، بعض کہتے ہیں 13 محرم۔ کربلا کی زمین ہے، تپتی ہوئی زمین، اور اہل بیت اطہار کی پاک لاشیں بے گور و کفن خاک کربلا پر پڑی ہوئی۔ جملہ سننا عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے اور آپ کے راہوار نے قدم روک لیا تھا تو امام حسین نے پوچھا تھا یہ کون سی زمین ہے؟ کسی نے کہا تھا اسے غادریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا شط فرات کہتے ہیں، آپ مصائب سن چکے ہیں۔ اور جب پتہ چل گیا کہ کرب و بلا ہے تو کہا تھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہ قبیلہ بنی اسد والوں کی ہے، کہ قبیلہ بنی اسد والوں کو بلایا جائے۔ امام نے اس زمین کا سودا کیا، 60 دینار میں مقاتل کہتے ہیں اس زمین کو خریدا۔ خریدنے کے بعد کہتے ہیں بنی اسد والوں یہ زمین جو میں نے تم سے خریدی ہے میں تمہیں ہبہ کیے دیتا ہوں، لیکن حسین کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جب بھی کوئی حسین کا زائر کربلا آئے تو میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اس کے بعد امام حسین نے کہا تھا اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی کربلا آئے زیارت کے لیے تو میرے زائر کو میرا 3 دن مہمان رکھنا۔ آج تک وہ مہمانی حسین کی مہمانی ہے، ورنہ کسی کے بس کا نہیں تھا کہ اتنے بڑا مجمع کو اس طریقے سے سنبھال لیتا۔ اس کے بعد تیسری جو وصیت کی، وصیت کرتے ہیں کہ قبیلہ بنی اسد کے مردوں، جب ہمارے دشمن اپنی ناپاک لاشوں کو دفن کر کے یہاں سے چلے جائے تو ہماری لاشوں پر آ کر ہمیں کم سے کم دفن کر دینا۔ اتنا کہہ کہ امام حسین خاموش نہیں ہوئے کہ قبیلہ بنی اسد کی عورتوں ذرا آپ بھی ہمارے قریب آؤ۔ جب عورتیں قریب آئے تو امام حسین نے کہا قبیلہ بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد دشمنوں کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو فرات پہ پانی لانے کے بہانے چلی جانا اور کسی صورت ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کی کوشش کرنا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام حسین نے کہا تھا اے قبیلہ بنی اسد کے بچوں ذرا تم بھی تو قریب آؤ، اگر تمہارے والدین دشمنوں کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو کھیلتے کھیلتے چلے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر۔ جزاکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں نے کہا بعض مقتل نے لکھا 12 محرم، بعض لوگ کہتے 13 محرم۔ آج بھی قبیلہ بنی اسد والے کربلا میں اس رسم کو پورا کرنے کے لیے عورتیں اور مرد آتے ہیں۔ مقتل نے لکھا جب 12 محرم یا 13 محرم نمودار ہوئی ہے، قبیلہ بنی اسد کی عورتیں ہیں مردوں سے کہتے جاؤ نواسہ رسول کا لاشا۔ کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ مردوں میں کچھ ہچکچاہٹ ضرور تھی، لیکن عورتوں نے کہا اگر تم سے نہیں ہوتا تو ہمیں اجازت تو ہم جا کر نواسہ رسول کا دفن کرے۔ جب غیرتوں کو للکارا ہے، بنی ہاشم کے مرد چلے، اوزار کو سنبھالا، مقتل کی طرف آئے ہیں، عجیب منظر دیکھا، لاشیں تو ہے سر موجود نہیں ہے۔ دفن کرے تو کیسے کرے، کون سا لاشا کس کا ہے؟ اللہ اللہ،
ابھی سرگرداں تھے، مختل کہتا ہے اعجاز امامت سے امام چہارم آئے ہیں۔ ایک مرتبہ قبیلے بنی اسد والوں کو پایا، کہتے قبیلے بنی اسد والوں کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا کہ لاشیں کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن سر موجود نہیں معلوم کون سا لاشا کس کا ہے۔ بس مصائب تمام ہو گئے۔ تاریخ اور مختل نے لکھا، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا سا گڑھا کھدوایا، کھدوانے کے بعد کہتے ہیں اس میں ساری لاشوں کو رکھ دیا جائے، جسے آج گنج شہیدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے قریب لے آئے، لانے کے بعد کا یہاں کی مٹی کو نکالنا، جیسے قبیلے بنی اسد والوں نے مٹی کو نکالنا شروع کیا، ایک پتھر دکھائی دیا جس پر لکھا ہوا تھا ہاذا قبر حسین۔ اللہ اللہ، اب قبیلے بنی اسد والے چاہتے ہیں کہ اس پتھر کو ہٹا دے، پتھر ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام سجاد آگے بڑھے، پتھر کو ہٹایا۔ تاریخ کہتی ہے امام آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اپنے والد کو کیا ہے، 2 ہاتھ نمودار ہوئے تھے، لاؤ بیٹا سجاد اجرکم علی اللہ۔ بس مصائب تمام کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد جناب حر کی قبر بعض لوگوں نے لکھا امام سجاد نے الگ بنائی، بعض لوگوں نے لکھا ان کے قبیلے والے بنا کر گئے۔ حبیب ابن مظاہر کی مثال کو قائم کیا۔ اس کے بعد چاہتے ہی ہے قبیلے بنی اسد والے سمجھے یہ کہ اب ساری لاشیں دفن ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں اے قبیلے بنی اسد والو ذرا میرے ساتھ تو آنا فرات کے کنارے۔ اللہ اللہ، مختل نے لکھا امام سجاد قبیلے بنی اسد والوں کو لے آئے کہ یہاں قبر کھودنا، فرات کے کنارے قبر تو کھودی گئی۔ امام سجاد چاہتے ہیں اپنے چچا کے لاشے کو اٹھائے، ارے لاشا نہ اٹھا سکے۔ اے بنی اسد والو، کوئی کپڑا کوئی چادر ہو تو لیتے آنا، میں اپنے چچا کو دفن کر سکوں۔ ارے وہ عباس جیسا چچا راوار پہ سوار ہو جائے تو پیر خط دیا کرتے تھے، لیکن جب قبر بنائی ہے تو اتنی چھوٹی قبر ہے، لاش عباس پامال ہو چکا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودفیہ، پروردگار ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں زیور علم سے آراستہ فرما، علم کو حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود جن حضرات نے ہم سے فرش عزا پر آنسوں کے بعد دعاؤں کی گزارش، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود ان آنسوں کے بعد جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ میرے معبود سے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگارہ، جو کوئی دعا ہم اپنے دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک صاحب ہے جو بہت زیادہ مریض ہے، آپ حضرات سے دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ آپ حضرات 5 مرتبہ ام عجیب کی تلاوت فرما کر راشد علی شیخ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء،
أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارہ اس آیہ کریمہ کے صدقے میں معبود بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں معبود جس مریض کے لیے دعا کی گئی صحت کامل و عاجل عنایت فرما جہاں کئی مومنین مسلمین بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجل عنایت فرما آواز سے گزارش ہے ایک مرتبہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ فاطمہ زہرا بنت ابن الحسن مرحومہ سیدہ کنیز زہرا بنت ضمیر الحسن مرحوم سید ضیافت احمد ابن ضیاء الحسن اور مرحوم سید محمد احمد ابن ضیافت احمد اور جملہ مرحوم مومنین کی روح کو بخشے